مرتبہ حضرت علی لانو، حضرت ابوبکر صدیق لانو، حضرت عمر لانو تینوں جا رہے تھے. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے اور دوسری طرف حضرت عمر لانو تھے. ان دونوں حضرات کے قد ذرا لمبے تھے اور درمیان میں حضرت علی لانو چل رہے تھے، اور حضرت علی لانو کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. جسم کے مضبوط تھے، ٹھوس تھے، بہت طاقتور تھے، مگر قد اتنا بڑا نہیں تھا. تو درمیان میں حضرت علی لانو چل رہے تھے. حضرت علی لانو کو مذاق سوجا. انہوں نے مذاق کیا کہ دیکھو ہم تینوں چل رہے ہیں تو جس طرح لنا کا لفظ ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف اونچا ہوتا ہے، ایک طرف لام اور ایک طرف الف، اور درمیان میں چھوٹا نون ہوتا ہے. علی تم نون کی طرح ہو، ہم دونوں لام اور الف کی مانند ہے، ہم تینوں لنا بن کے چل رہے ہیں. حضرت علی نے فوراً جواب دیا، ہاں اگر لنا کے لفظ سے نون کو نکال دیا جائے تو باقی لا رہ جاتا ہے، تو مجھے اگر تم تین میں سے نکال دیا جائے میرے بغیر تم بھی لا کی مانند ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا عنہا کے پاس تشریف فرما تھے. حضرت علی عنہ کو طبیعت کے اندر خوش طبعی آئی تو حضرت علی عنہ نے شعر بنایا، ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ یہ عورتیں شیاطین ہیں اور ان کو ہمارے لیے پیدا کر دیا گیا ہے. چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیاطین، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان ان رسیوں سے دوسرے بندے کو ٹیپ کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے. انہوں نے اس میں شعر بنایا، ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان شیاطین کے شر سے. اب وہ بھی خاتون جنت تھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو علم و عرفان عطا فرمایا تھا. انہوں نے فوراً شعر کو بدل کے یوں پڑھا، ان النساء ریاحین خلقن لکم، کہ یہ عورتیں خوشبوئیں ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَكُلُّكُمْ تَشْتَهِي شَمُّ الرَّيَاحِينِ، اور ہر بندہ تم میں سے ان خوشبوؤں کو سونگنے کے لیے ترستا پھرتا ہے. تو حضرت علی عنہ مسکرا پڑے، فاطمہ تم نے میرا اچھا جواب دے دیا. تو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ لایا گیا اور وہ مقدمہ بھی عجیب تھا. دو بندے تھے، مسافر تھے، سفر پہ چل رہے تھے. کھانے کا وقت ہوا تو ایک نے اپنی 5 روٹیاں نکالی اور دوسرے بندے نے اپنی 8 روٹیاں نکالی اور مل کے کھانے لگے. ایک تیسرا آدمی بھی شامل ہو گیا. سب نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جو تیسرا بندہ تھا اس نے 8 دینار دیے روٹیوں کے بدلے میں. اب جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ 5 دینار میں لیتا ہوں، اور جس کی 3 روٹیاں ہیں وہ 3 دینار لے لے. مگر 3 دینار والا جھگڑا کر رہا تھا، نہیں مجھے زیادہ چاہیے. اب یہ مقدمہ حضرت علی عنہ کے پاس آیا. حضرت علی عنہ نے اس 3 والے کو فرمایا، بھائی یہ تمہیں 3 دینار دے رہے ہیں، تم لے لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے. اس نے کہا نہیں جی نہیں، مجھے تو عدل و انصاف چاہیے، اپنا حصہ چاہیے. جب اس نے زیادہ کہا تو حضرت علی عنہ نے فرمایا پھر میں جو انصاف کروں گا تم اس کو قبول کرو گے؟ جی میں قبول کروں گا. حضرت نے فرمایا اچھا، جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 دینار دے دیے جائیں اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 دینار دیا جائے. اب وہ بڑے حیران، حضرت آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ فرمایا فیصلہ قبول ہے تمہیں؟ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے. فرمایا ہاں میں تمہیں لاجک بتا دیتا ہوں. لاجک یہ ہے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. اب اس کو 3 بندوں نے برابر برابر کھایا. ہم یہی گمان کر سکتے ہیں کہ تینوں نے برابر کھایا ہوگا اور اس کا کوئی طریقہ نہیں. تو کس نے کتنا کھایا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 روٹیاں بنی اور 3 بندے تھے تو 24 ٹکڑے بنے، تو ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے. اب جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور اس نے 8 ٹکڑے تو اپنے کھائے اور 1 ٹکڑا فالتو دوسرے بندے نے کھایا. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے بنے، 5 تیے 15، اس میں سے 8 اس نے کھائے اور 7 ٹکڑے دوسرے نے کھائے. لہذا میں نے فیصلہ یہ کیا کہ 7 دینار اس کو دے دیے جائیں اور 1 دینار اس کو دے دیا جائے.